بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ممنون نگاہوں کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر کے راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ اس اسپتال میں معالج کے کمرے پر کسی چپراسی وغیرہ کا رواج نہیں تھا، لہٰذا میں نے ڈاکٹر اکبر کے نام کی تختی دیکھ کر بند دروازے پر دستک دی اور لہجہ بھر توقف کے بعد ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر اپنی آراستہ میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر براجمان کاغذات کے مطالعے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ہمتاً میری طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے عارف کہتے ہیں ڈاکٹر، میں نے بے تکلفانہ انداز میں اس کے مقابل کرسی سنبھالتے ہوئے کہا اور محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں میری زخمی ہتھیلیوں پر جم کر رہ گئی تھیں۔ میں زخمی ضرور ہوں، میں نے اس کے سامنے میز پر اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کرتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنے علاج کے بجائے فرض سے مجبور ہو کر یہاں آیا ہوں۔ مجھے ایک زخمی مجرم کی تلاش ہے۔ 1.5 گھنٹہ پہلے میرا عملہ اس کا تعاقب کرتا ہوا تمہارے اسپتال تک پہنچا تھا اور وہ لوگ ابھی تک باہر موجود ہیں، لیکن زخمی مجرم اندر سے برآمد ہوتا نظر نہیں آیا۔ مجھے اس کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ امید ہے کہ قانون کے نام پر میرے ساتھ تعاون کرو گے۔ اس کی پیشانی پر سلبٹیں نمودار ہو گئیں، پھر وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہ بنیادی طور پر ذہنی مریضوں کا اسپتال ہے، لیکن بہت سے زخمی اور دوسرے مریض بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، جنہیں عموماً ہم مایوس نہیں کرتے۔ نہ جانے تم کس مریض کی تلاش میں آئے ہو۔ پچھلے 1.5 گھنٹے میں یہاں مریضوں کی قطار نہیں رہی ہوگی۔ ڈاکٹر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اس کی ٹانگ اور شانے پر گولیوں کے زخم تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ اور بتایا ہو، لیکن گولیوں کے زخم تمہاری نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے ہوں گے۔ تمہارا تعلق کس محکمے سے ہے؟ اس نے گہرا سانس لے کر سوال کیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو چلی تھیں۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سے۔ باہر محکمے کی 3 گاڑیاں موجود ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ مجھ سے میری شناخت طلب کرنے کا ارادہ کرتا، میں نے اس کی ذہنی مزاحمت کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ مجرم ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک ہنگامے میں پتھراؤ سے زخمی ہوا ہے۔ ڈاکٹر اپنی پیشانی صاف کرتے ہوئے مدافعانہ لہجے میں کہنے لگا، ڈریسنگ کے بعد وہ گھر جا سکتا تھا، لیکن اس نے یہیں کمرہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ اتفاق سے آج کئی کمرے خالی تھے، پھر یہ محض خدمت ہی نہیں، میری روزی بھی ہے۔ میں نے اسے کمرہ دے دیا، وہ گراؤنڈ فلور پر 6 نمبر میں ہے۔ میں تمہیں الزام نہیں دے رہا، میں نے اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دیتے ہوئے کہا، میں تمہاری مجبوریاں سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی شامت ہی اسے یہاں لائی ہو اور اسپتال کا کمرہ اس کے لیے چوہے دان ثابت ہو۔ میرے کمرے سے داہنی طرف آخری کمرے میں چلے جاؤ، اس نے اپنی کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً ہی اس کا ارادہ بانپ لیا۔ وہ میرے ساتھ جانے سے ہچکچا رہا تھا اور شاید میرے جاتے ہی کسی طرح A2 کو خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اسے ایسا کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں نے تحکم امیز لہجے میں کہا۔ اگر اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہوا تو وہ ایک اجنبی آواز سن کر چکنا ہو جائے گا۔ دروازہ تم ہی کو کھلوانا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تیرنے لگی۔ تم غیر ضروری احتیاط سے کام لے رہے ہو۔ یہ نہ بھولو کہ اسے تمہارے مریض کے بجائے تمہارا پروردہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی گرفتاری تمہارے مفاد میں ہے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ تم اس کے پشت پناہ ہو اور مخدوش حالات میں اسے یہاں پناہ دی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر واضح اور 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اس نے بادلے نخواستہ کرسی چھوڑ دی اور میز کے گرد گھوم کر میرے مقابل آ گیا اور ملتجیانہ لہجے میں بولا، میرے یا تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے ہدایت کی تھی کہ صبح تک اسے بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ وہ نہایت مغلوب الغضب معلوم ہوتا ہے، دستک سنتے ہی بدتمیزی پر اتر آئے گا۔ ایک بار دروازہ کھل گیا تو میں اسے ساری تمیز سکھا دوں گا، تم فکر نہ کرو، میں نے بے پروانہ لہجے میں کہا۔ پھر سوال کیا، وہ تمہارے لیے اجنبی تو نہیں رہا ہوگا؟ میں نے پہلی بار اسے دیکھا ہے، اس نے بھڑک کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ البتہ ایک شناسا کے نام کا حوالہ ضرور دیا تھا اس نے۔ قاسم، میں نے سوال کیا اور ڈاکٹر کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ تم کیا جانو؟ اس نے لکنت امیز لہجے میں بے یقینی کے ساتھ کہا۔ چلتے رہو ڈاکٹر، میں نے سختی کے ساتھ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ یہ لوگ مدت سے میرے محکمے
کی نظروں میں ہیں۔ اس بار ہم بڑے شکار کے چکر میں ہیں، فکر نہ کرو، تم سے بعد میں بھی ہمیں کوئی طارد نہ ہوگا۔ اس کی آنکھیں خوفزدہ انداز میں پھیل گئیں، چہرہ پسینے میں نہا گیا اور وہ اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کو زبان سے تار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرہ نمبر 6 کے دروازے پر دستک دیتے ہی اندر سے A2 کی غضبناک گراہٹ ابری تھی۔ بھاگ جاؤ، کیا اندھے ہو کہ دروازے پر لگا ہوا ٹیگ نظر نہیں آ رہا؟ دروازے کے ہینڈل کے ساتھ واقعی ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بڑا سا سرخ کارڈ جھول رہا تھا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں ڈاکٹر اکبر۔ میرے ٹہوکا دینے پر ڈاکٹر مشینی انداز میں بول پڑا، معلوم ہوتا ہے کہ آئے نہیں لائے گئے ہو۔ اندر سے زہریلی آواز ابری، پھر ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے تیزی سے سامان کو الٹ پلٹ کیا جا رہا ہو۔ میں نے اضطراری طور پر دروازے پر پوری شور دستک دی۔ جواب میں اندر سے ایک غلیظ سی گالی سنائی دی اور میری بے چینی بڑھنے لگی۔ A2 اندر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ ماسٹر کی یا دوسری چابی منگواؤ، میں نے ڈاکٹر کو جھنجھوڑ کر تیزی سے کہا اور وہ خود ہی راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ اس کے واپس آنے سے پہلے اندر سے آنے والی آوازیں موقوف ہو چکی تھیں۔ اس سے چابی لے کر میں نے دروازے کا قفل کھولا اور لات مار کر دروازہ کھول دیا۔ میں دیوار کی اوٹ میں تھا اور ڈاکٹر کھلے ہوئے دروازے کے عین سامنے۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی، پھر بالکل سامنے خلا میں یوں جم کر رہ گئیں جیسے پتھرا گئی ہوں۔ میں جپٹ کر دیوار کی اوٹ سے نکلا اور پھر میری بھی کم و بیش وہی حالت ہوئی۔ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا اور اس کی کھلی ہوئی عقبی کھڑکی ہمارا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا خالی کمرے میں داخل ہوا اور داڑھ کھڑکی سے باہر نکال کر عقب میں پھیلے ہوئے سرسبز لان کا جائزہ لے ڈالا، لیکن تیز روشنیوں میں وہاں دور تک کسی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ A2 خطرے کی بو سونگتے ہی کسی سائے کی طرح پھر بھاگ نکلا تھا۔ یہ کیا؟ میرے کانوں میں ڈاکٹر کی لرزتی ہوئی آواز آئی۔ شاید وہ جلد ہی میں یہ تصویر لے جانا بھول گیا۔ میں پلٹا تو ڈاکٹر میز پر پڑے ہوئے ایک فریم کو گورے جا رہا تھا۔ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی میں بے اختیار آگے لپکا تھا، کیونکہ وہ غزالہ کی بڑی سی تصویر تھی، لیکن پلاسٹک کے موٹے سے خوبصورت فریم نے مجھے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ میرا مقابلہ A2 سے تھا، جو ان ان گنت شعبدوں کا ماہر تھا۔ فریم کی ساخت انتہائی غیر معمولی تھی اور اسے جس انداز میں وہاں چھوڑا گیا تھا وہ بھی غیر معمولی ہی تھا۔ آخر اسے غزالہ کی فریم کی ہوئی تصویر ساتھ لیے پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید بھاگتے بھاگتے اسے شبہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر کے ہمراہ میں خود یا میرا کوئی ساتھی راہداری میں موجود تھا۔ ایسی صورت میں غزالہ کی تصویر پر نگاہ پڑتے ہی اسے اٹھانا میرا قطعی فطری رد عمل ہوتا، جس سے A2 نے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ میرے سابقہ تجربات کی روشنی میں اس موٹے فریم میں بارود سے ٹرانسمیٹر تک کچھ بھی پوشیدہ ہو سکتا تھا۔ اس وقت میرا ذہن بہت سرعت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ابھی تک میں نے ڈاکٹر اکبر پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اپنی علاج گاہ کی آڑ میں ہیروئن کی کافی مقدار کھپاتا آ رہا تھا اور اسی بنا پر اس کے قاسم وغیرہ کے ساتھ قریبی مراسم تھے۔ اگر تصویر میں کوئی خطرہ ہی پوشیدہ تھا تو کیوں نہ اکبر کو قربانی کا بکرا بنایا جائے؟ میں نے سوچا۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ اسے اٹھاتے ہوئے میں نے جلائے ہوئے لہجے میں اسے لتاڑا۔ اس نے فریم کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ ایک دھماکے سے تصویر سمیت فریم کے ٹکڑے اڑ گئے۔ اکبر چیخ مار کر زمین پر ڈھیر ہو گیا اور کمرے میں تیزی کے ساتھ کثیف دھواں بھرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں چند ثانیوں کے لیے بھی اس زہریلے دھوئیں میں رکا رہا تو کھانستے کھانستے گلے میں زخم پڑ جائیں گے۔ پھر دوسری طرف اسپتال کا عملہ بھی کسی بھی لمحے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے بھی پھرتی کے ساتھ عقبی لان کی طرف کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ دیوار کے سہارے چلتا ہوا میں احاطے کے سامنے والے حصے میں پہنچا تو نہ صرف اندر سے شور و گل کی آوازیں آ رہی تھیں، بلکہ باہر بھی افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ دھماکے کے خوف سے اندر بہت سے مریض اور عملے کے افراد بھی باہر نکل آئے تھے۔ میں غیر محسوس طریقے پر اس ہراساں ہجوم میں شامل ہو کر پارکنگ لاٹ کی طرف نکلتا چلا گیا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود کرنل بدستور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے چمٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ دھماکہ کیسا تھا؟ میرے پہنچتے ہی اس نے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ آپ نے اتر کر معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے سلگ کر سوال کیا۔ ڈسپلن کے خلاف ہوتا، اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ جب تم مجھے تیار رہنے کے لیے کہہ گئے تھے تو میرے لیے بس وہی ایک کام رہ گیا تھا۔ توپیں بھی چلنے لگتی تو یہاں سے نہ ہٹتا۔ ایک ثانیے کے لیے تو یہ خیال بھی آیا تھا کہ کہیں مجھے
مجھے اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے ہی وہ دھماکہ نہ کرایا گیا ہو۔ واقعی آپ بہت دور کی بات سوچ لیتے ہیں، ورنہ میلے میں کمبل کس کا گم نہیں ہوتا۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، یہ میلہ اور کمبل کہاں سے آ گیا؟ درمیان میں اس نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ لمبی کہانی ہے، ایسے موقعوں پر ضرب المثل کے طور پر کہا جاتا ہے۔ میں نے سڑک پر نگاہ جما کر بے پرواہی سے جواب دیا، خیر میری اردو اتنی با محاورہ نہیں ہے۔ اس نے بزرگانہ شان سے کہا، پھر بولا، تم نے بتایا نہیں کہ اندر کیا ہوا؟ میں اسے پوری کہانی سنانے لگا اور وہ درمیان میں پرجوش انداز میں تبصرے بھی کرتا رہا۔ پھر جب غزالہ کے تصویری فریم کے پھٹنے کا ذکر آیا تو وہ حیرت سے اچھل ہی پڑا، یعنی چھوتے ہی پھٹ گیا۔ وہ تحیر امیز لہجے میں بولا، میں مان ہی نہیں سکتا، میرا بھی تعلق آرٹلری سے رہا ہے۔ میں نے تو کبھی ایسے کسی بم کا ذکر تک نہیں سنا۔ یہ الیکٹرونک کا دور ہے کرنل صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہر صبح بہت سی ناقابل یقین خبریں ہماری منتظر ہوتی ہیں۔ میں نہ آرٹلری میں رہا نہ سائنسدان ہوں، لیکن میرے لیے تصویر کا یوں پھٹنا ناقابل یقین نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوال کیا۔ تھرموسٹیٹ یا تھرمل سوئچ ہم گھروں میں ایئر کنڈیشنر سے فریج تک میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص درجہ حرارت پر آن ہوتے ہیں اور دوسری خاص درجہ حرارت پر آف ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس تصویر کے نیچے فریم میں کوئی اس قدر حساس تھرموسٹیٹ نصب رہا ہو جو انسانی جسم کی حرارت پاتے ہی آن ہو جاتا ہو۔ اس کے بعد عام سی بارودی بم کا اصول کار فرما رہا ہوگا۔ حیرت ناک بات ہے، وہ قائل ہوتے ہوئے بولا، یہ تمہارا A2 خاصا ذہین معلوم ہوتا ہے۔ غزالہ کی تصویر سے تمہیں شکار کرنے کی چال چلی تھی، لیکن تم بھی کم نہیں ہو۔ تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، سارا کمال بس تھرمو اسٹیٹ کا رہا ہوگا۔ شاید وہ احاطے کی دیوار پھاند کر فرار ہوا ہوگا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اس کی قوت ارادی بے حد مضبوط ہے، ورنہ اتنے شدید زخموں کے بعد ایسی اچھل کود کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھاٹک کی طرف تو ادھر سے کوئی نہیں آیا تھا، کرنل نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ مجھے شبہ بھی ہو جاتا تو اس پر گاڑی ہی چڑھا دیتا۔ پھر چونک کر بولا، ڈاکٹر مر تو نہ گیا ہوگا؟ اتنا حیادار نہیں ہے، اس بام میں بارود سے زیادہ زہریلی گیس خطرناک تھی۔ تھوڑا بہت زخمی تو ضرور ہوا ہوگا، اگر فوری طور پر اسے کمرے سے نہ نکالا گیا تو شاید دم گھٹنے کے باعث ہلاک بھی ہو جائے، میں نے کہا۔ اور اب ہم کہاں چل رہے ہیں؟ کرنل نے سوال کیا۔ گھر، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور نشست کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اس وقت مجھ پر تکان کا احساس اچانک ہی حملہ آور ہوا تھا اور لاہور سے روانگی کے بعد سے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں مل سکا تھا۔ میں مسلسل ذہنی اور جسمانی تصادم میں الجھا رہا تھا۔ اس جدوجہد کے نتائج A2 کے لیے جتنے بھی حوصلہ شکن رہے ہوں، میرے لیے زیادہ امید افزا نہیں تھے، کیونکہ میں نے اپنا مقصد خاصا کٹھن بنا لیا تھا۔ میرے نزدیک A2 کی موت سے کم کوئی کامیابی مجھے خوشی سے ہمکنار نہیں کر سکتی تھی، اور وہ مرحلہ بار بار سامنے آ کر یکا یک دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خاصی جدوجہد کے بعد میں اکبر کی علاج گاہ میں A2 کے ٹھکانے تک پہنچا تھا، مگر A2 ایک بار پھر میری آنکھوں میں دھول جھونک کر شہر میں بکھرے ہوئے لاکھوں انسانوں کے بے کرا ہجوم میں گم ہو گیا تھا۔ گھر کی فضا غیر متوقع طور پر بہت خوشگوار تھی۔ غزالہ جہانگیر اور سلمہ کو لیے ڈرائنگ روم میں براجمان تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان تینوں میں برسوں کی گہری شناسائی ہو۔ پتہ چلا کہ جہانگیر اور سلمہ کے تنازع کے بارے میں غزالہ کا مصالحتی فارمولہ تیر بہدف ثابت ہوا تھا۔ ان دونوں کو جب ایک دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا تو کچھ دیر تک تصادم شدت اختیار کرتا رہا، پھر اچانک سلمہ نے اپنا روایتی ہتھیار سنبھال لیا۔ اس کے رونے کی آواز بلند ہوتے ہی جہانگیر کا غصہ بوکھلاہٹ میں دفن ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ غزالہ کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن بخوبی قیاس کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جب وہ باہر آئے تو یوں آسودہ اور خوش تھے جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری رداد سن کر جہانگیر منہ بنا کر بولا تھا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم A2 سے ملے ہوئے ہو۔ جو کچھ بھی شہر میں ہو رہا ہے وہ تم دونوں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ ارے رے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کرنل نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ایک طرف تو A2 اس قدر پر اسرار ہے کہ شہر کیا ملک بھر میں اس کا سراغ نہیں ملتا، اور اب یکا یک ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے وہ ڈینی کو بتائے بغیر کہیں بھی نہیں جاتا۔
پہلے وہ کہیں پہنچتا ہے اور پیچھے پیچھے ڈینی وہاں جا پہنچتا ہے۔ خون کی گرمی برقرار رکھنے کے لیے کچھ مار داڑ ہوتی ہے، پھر اگلا پروگرام طے کر کے دونوں اپنے اپنے راستے پر ہو لیتے ہیں۔ اچھا بول لیتے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشق جاری رکھی تو اسمبلی میں بھی پہنچ سکو گے۔ ارے بندہ خدا، عقل استعمال کرو تو تم بھی اس کا پیچھا کر سکتے ہو، وہ کوئی چھلاوا تو نہیں ہے۔ لاہور کی بات اور تھی، کراچی ہمارا شہر ہے، ہم یہاں تنظیم چلاتے رہے ہیں اور بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کب کدھر کا رخ کرتا ہے۔ لاہور میں میں اتنے دن جوک مارتا رہا لیکن ایک بار بھی اس تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہاں، اس نے جہاں چاہا نمودار ہو کر جھلک دکھائی اور غائب ہو گیا۔ خیر، اگر ملی بھگت نہیں ہے تو تمہارے پاس ایسا ریڈار ضرور ہے جو تمہیں لمحہ بے لمحہ اس کی نقل و حرکت سے باخبر رکھتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اب اگلا پروگرام کہاں طے ہوا ہے؟ بیوی سے صلح ہو جانے کے بعد اس میں کچھ زیادہ ہی پھرتی آ گئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس نہ تمہارے جیسی عقل ہے نہ ریڈار۔ اگلے پروگرام کا علم صبح 11 اور 12 بجے کے درمیان ہوگا، میں نے جواب دیا، اور اس بار شاید تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے۔ ہمارے ساتھ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ اور کون کون ملا ہوا ہے تم سے؟ کرنل، میں اور تم۔ میں نے اسے آگاہ کیا، آج کرنل کے ڈسپلن سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ انہیں کوئی مورچہ سونپ کر اسے بالکل فراموش کیا جا سکتا ہے۔ اپنے باپ کی تعریف سن کر غزالہ کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ پھر گھر میں کھانے کا اہتمام شروع ہو گیا۔ ہمارے انتظار میں وہ سب بھوکے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمہ ہر کام میں یوں پیش تھی جیسے وہ بھی اسی گھر کی رکن ہو۔ اس دوران میں غزالہ نے مجھ سے تخلیے میں بات کرنے کا موقع نکال ہی لیا اور سلمہ کے بارے میں اپنے سابقہ فیصلے پر ندامت کا اظہار کرنے لگی۔ یہ اچانک کیا جادو کر دیا اس نے کہ اس کے گن گانے لگی ہو؟ شام میں تو اسے گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی، میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا، اور غزالہ نے جو کچھ کہا وہ ناقابل یقین حد تک درست تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لاہور میں اپنے میکے کو خیر بات کہنے کے بعد سلمہ کراچی میں شدت سے تنہائی کی شکار ہو گئی تھی۔ اس تنہائی کا علاج جہانگیر کے پاس موجود تھا۔ وہ سلمہ کو زیادہ وقت دے کر رفتہ رفتہ اس ماحول سے مانوس کر سکتا تھا، لیکن وہ سلمہ کو اتنی توجہ بھی نہ دے سکا جو شوہر کو عام حالات میں دینا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سرکشی پر تل گئی۔ اگر وہ میری ذات میں دلچسپی کا اظہار کرتی تھی تو مقصد جہانگیر کو یہ احساس دلانا ہوتا تھا کہ اس نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ غلط راستے پر بھی پڑ سکتی تھی۔ غزالہ نے اپنی ماں کو ان لوگوں سے دور رکھا تھا اور انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ سانس کے موذی عارضے میں مبتلا ہے اور عموماً گوشہ نشین رہتی ہے۔ کوکین کی 2 خوراکوں کے درمیانی وقفے میں غزالہ تھوڑی دیر کے لیے سلمہ کو اپنی ماں سے ملانے اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ واپسی پر سلمہ بس اس کے بارے میں اظہار ہمدردی ہی کرتی رہ گئی تھی۔ اسے شبہ تک نہ ہو سکا تھا کہ شمع ایک موذی نشے کے ہاتھوں ایک کربناک عذاب میں مبتلا سسک کر اپنی زندگی کے آخری ایام پورے کر رہی تھی۔ کھانے کی میز پر خاصی رونق رہی۔ کرنل اس قسم کی مجلسوں کو ترسا ہوا تھا، لہذا وہ گفتگو کے ہر مرحلے پر پوری سرگرمی کے ساتھ حصہ لیتا رہا۔ پھر رات گئی، یہ طے ہوا کہ سلمہ غزالہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے اور جہانگیر میرے ساتھ کامران والے کمرے میں موجود سلطان شاہ کا بستر سنبھال لیا۔ جہانگیر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مجھے رہ کر اسکاچ کی وہ اکلوتی بوتل یاد آتی رہی جو اسی کمرے میں ایک دراز میں پڑی ہوئی تھی، لیکن میں نے پرائے گھر میں ایک اجنبی کے ساتھ وہ شوق کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جیوا ہاؤس کی اب کیا حالت ہے؟ اس سے باتیں کرتے ہوئے میں نے روا روی میں سوال کیا۔ بڑی خوفناک آگ لگی تھی وہاں، وہ پھریری لے کر رہ گیا۔ بولا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا، لیکن عمارت کا جلسا ہوا ڈھانچہ جوں کا توں کھڑا ہوا ہے۔ فائر انجنوں وغیرہ کی رسائی کے لیے احاطے کی دیواریں گرا دی گئی تھیں۔ اس کھنڈر کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ چند ہفتے پہلے وہ عمارت اس قدر پرشکور رہی ہوگی۔ جیوا ہاؤس کا کوئی حصہ اب بھی تنظیم کے تصرف میں ہے۔ آگ سے آہنی جالیاں تک پگھل گئی تھیں، کھڑکی دروازوں کے بغیر اب تو وہ کھنڈر کھلا میدان ہے۔ احاطے کی گری ہوئی دیواروں کو روند کر کوئی بھی اندر گھس سکتا ہے۔ ایسے غیر محفوظ مقام کا تنظیم کے لیے کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ لیکن تمہیں اچانک جیوا ہاؤس کی یاد کیوں ستانے لگی ہے؟ جیوا ہاؤس تنظیم پر ہمارے بھولے بسرے اقتدار کی یادگار ہے، میں نے پہلو بدل کر کہا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک آدھ روز میں A2 کے کسی کھنڈر میں تنظیم کے کارندوں کسی اجتماع میں شرکت
کرے گا۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید وہ جیوا ہاؤس ہی کا رخ کرے گا اور ہم اسے وہاں گھیر سکیں گے۔ وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا، وہاں کسی اجتماع کا تصور ہی ناممکن ہے، کیونکہ عمارت کے سامنے والے سوختہ لان پر دن رات 2 سپاہی بھی پہرا دیتے رہتے ہیں۔ جہانگیر نے میری رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، یہ نہ بھولو کہ A2 کو ناممکن کو ممکن کر دکھانے میں ید طولہ حاصل ہے۔ وہ بہت سے ایسے کام کر گزرتا ہے جن کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر جیوا ہاؤس کا کچھ فائدہ بھی ہے، بقول تمہارے وہ ہر طرف سے غیر محفوظ ہے۔ اب دوسرے زاویے سے سوچو کہ اجتماع کے دوران کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ لوگ خود کو چوہے دان میں نہیں پائیں گے۔ جو جدھر سے چاہے گا فرار ہونے کے لیے آزاد ہوگا، بس انہیں اپنے 2-4 مستعد آدمی چوکیداری کے لیے باہر کھڑے کرنا ہوں گے۔ اگر یہ تمہارا اندازہ ہے تو درست ہی ہوگا، وہ ہنستے ہوئے بولا، کیونکہ A2 کے بارے میں ابھی تک تمہارے بیشتر قیاسات درست ہی ثابت ہوتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ صبح اس بارے میں مستند خبر مل جائے۔ میں نے پر امید لہجے میں کہا، اوہ، جب ہی تم 11 بجے سے 12 بجے تک کا ذکر کر رہے تھے۔ اس نے حیرت سے سوال کیا اور میرے سر کو اثباتی جنبش سے جواب پا کر دوسرا سوال کر بیٹھا، اب تنظیم کی صفوں میں تمہارا کون مخبر باقی رہ گیا ہے؟ بہت معمولی کارندہ ہے جو گھوم پھر کر پڑیاں بیچتا ہے۔ شاید تمہیں حامد کا نام یاد ہو۔ حامد، اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے دہرایا، پھر جلدی سے بولا، ہاں یاد آ گیا، یہ وہی لڑکا تو نہیں ہے جو پہلے طارق مرحوم کے پاس ملازم تھا، پھر اسی کے ذریعے یونیورسٹی کی حدود میں ہیروئن متعارف کرائی گئی تھی؟ بالکل وہی، میں نے کہا، وہ اب تک کام کر رہا ہے، آخری امتحان دے کر طائب ہو جائے گا۔ وہ ابھی تک موتی دادا کے اڈے سے وابستہ ہے اور اس کا منہ چڑا ہونے کی وجہ سے بہت سی خفیہ باتیں بھی سن لیتا ہے۔ آج اس نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے استفسار پر میں نے اس کو حامد سے ملاقات کی تفصیل سنائی تو وہ اداس ہو گیا۔ اس قدر گندی روزی کماتے رہے ہیں ہم، اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اپنے اور تنظیم کے مفاد پر ہر چیز قربان کرتے رہے۔ وہ دونوں لڑکے ہی نہیں، ان کے تو پورے گھرانے زندہ درگور ہو گئے۔ نچلا طبقہ جرم کے احساس سے عاری ہوتا ہے، اونچے طبقے میں جرائم فیشن اور مہم جوئی کے زمرے میں گنے جاتے ہیں، لیکن درمیانی طبقہ قانون کے معاملے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ یہ لوگ مجرم کو کبھی اپنے معاشرے میں قبول نہیں کرتے اور اس سوچ کی پاداش میں زندگی بھر پستے رہتے ہیں۔ مجھے خود ان کے انجام کا دکھ ہے۔ میں نے حامد کو تو خاصی تسلیاں دی تھی، لیکن مجھے ذرا بھی امید نہیں کہ وہ قانون کی بے رحمانہ گرفت سے آزاد ہو سکیں۔ دوسروں کے ساتھ برائی کر کے ہم خود بھی تو سکھی نہ رہ سکے۔ اس کی آواز ندامت کے بوجھ سے لرز رہی تھی، جس کے اشاروں پر دوسرے کو تگنی کا ناچ نچاتے رہے، آج خود جان کے خوف سے اس سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ ابھی تک تو میں نے کسی کا بھی انجام بخیر نہیں دیکھا۔ راجہ سکندر علی، مٹھا خان، قاسم، طارق، ان میں سے کسی کو عزت کی موت نصیب ہوئی؟ طارق بیچارہ تو ہمارا جگری دوست تھا، پھر بھی ہم اسے کندھا تک نہ دے سکے۔ کافی عرصے سے نادر کی کوئی خیر خبر نہیں ملی، وہ کہاں ہے آج کل؟ ماضی کی کہانیاں چھڑی تو مجھے اپنا چوتھا ساتھی یاد آ گیا، جس نے ہمارے ساتھ ہی تنظیم میں کام کی ابتدا کی تھی۔ وہ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہے، شیر شاہ لیاری اور لی مارکیٹ کے علاقوں میں مال کی تقسیم اسی کے ذمہ ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے مال کمانے میں مگن ہے۔ جہانگیر نے تحقیر امیز لہجے میں کہا، اس کے ہوتے ہوئے A2 موتی دادا کو کیوں سر چڑھا رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ 2 باتیں ہیں، جہانگیر نے کہا، موتی دادا پیشہ ور بدماش ہے، شہر کے زیر زمین حلقوں میں خاصی حمایت اور ساکھ رکھتا ہے، چھوٹے موٹے تو اس کا نام سن کر ہی راستہ کاٹ جاتے ہیں، جبکہ نادر ان حلقوں کے لیے نیا ہوگا۔ وہ شروع سے لگے بندے لوگوں پر انحصار کرتا آ رہا ہے، اس حلقے سے باہر اسے کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے اسباب پالیسی کی تبدیلی بھی ہو سکتا ہے، پرانے لوگوں سے اسے مسلسل مایوسی ہو رہی ہے۔ تم متنفر ہوئے، میں باغی ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اب وہ اس سرگرم حلقے کو ختم کرنے کے لیے باہر سے نیا آدمی لانے کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ کاش کل صبح حامد مجھے صحیح اطلاع فراہم کر سکے تو اس بار ہماری ضرب کراچی میں تنظیم کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ خود A2 بھی اس مارکے میں جہنم باصل ہو جائے۔ سو جاؤ، جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا، 1 بج چکا ہے، اب تو رات بھر خواب بھی اسی کے آتے رہیں گے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر
کر روشنی گل کر دی۔ ایک بھیانک چیخ سن کر میری آنکھ کھل گئی، میرا بدن پسینے میں ڈوب گیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بدن کے سارے مساموں کے دانے کھل گئے ہوں، دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ میں آنکھیں کھولے اسی طرح بستر پر چت پڑا رہا۔ رفتہ رفتہ میرے حواس بحال ہوئے۔ میں نے ریڈیم ڈائل ریسٹ واچ سرانے سے اٹھا کر دیکھی تو صبح کے 3:15 بج رہے تھے۔ پھر دوسرے بستر کا جائزہ لیا تو جہانگیر دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ چیخ اس کے خوابیدہ اعصاب پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ وہ کس کی چیخ تھی؟ کوئی اتنی رات ڈلے کیوں چیخا تھا؟ آواز باہر سے آئی تھی یا اسی چھت کے نیچے کوئی کھیل شروع ہو گیا تھا؟ ذہن پر بیک وقت لاتعداد سوالات نے جلگار کر دی۔ پھر اچانک ہی مجھے ان تمام سوالات کا جواب مل گیا۔ گھنٹی 12 بجی تھی۔ پہلی بار بھی وہ گھنٹی ہی کی آواز تھی جسے نیند کے باعث میں چیخ سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اتنی رات گئے وہاں کون آ سکتا تھا؟ گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا، لہٰذا آنے والے کی پیشوائی کے لیے گھر کے کسی فرد ہی کو بستر چھوڑنا پڑتا۔ میں دبے قدموں بستر سے اتر کر ننگے پاؤں باہر آ گیا۔ جہانگیر کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے میں نے کمرے میں بھی روشنی نہیں کی تھی۔ اس وقت پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور شاید سب ہی گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے، کیونکہ گھنٹی کی 2 آوازوں کے باوجود ہر طرف مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہیں بھی روشنی جلائے بغیر میں اندازے سے نکاسی کے راستے کی طرف ہو لیا۔ برآمدے سے اتر ہی رہا تھا کہ پھر گھنٹی بجی۔ اس مرتبہ شاید نوبارد نے بٹن کو چھوتے ہی انگلی اٹھا لی تھی، کیونکہ گھنٹی کی گونج ادھوری اور نامکمل سی تھی۔ میں حتی الامکان دبے قدموں کے ساتھ پھاٹک کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن آنے والا بہت مکار تھا۔ اس نے دروازے کی کسی جھرری سے جھانکتے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں میرا حوالہ دیکھ لیا اور دھیمی آواز میں ہانک لگائی، ڈرو نہیں، میں سلطان شاہ ہوں۔ اس کی آواز پہچانتے ہی میرا سارا اعصابی تناؤ ختم ہو گیا اور پھیپھڑوں میں تھمی ہوئی تمام ہوا دانے سے خارج ہو گئی۔ ذیلی کھڑکی کی کنڈی گراتے ہی وہ اندر آ گیا۔ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ میں نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس قدر ڈرامائی تناؤ کے بعد اس کی شکل دیکھ کر مجھے غصہ ہی آ گیا تھا، لیکن وہ بس مختصراً مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے بھی غصے میں اس سے دوبارہ مخاطب ہونے کی زحمت نہیں کی اور برآمدے کی طرف چل دیا۔ کنڈی لگا کر وہ بھی خاموشی کے ساتھ میرے پیچھے ہو لیا۔ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کرنے تک میرا غصہ کافور ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ اتنا احمق نہیں تھا کہ کسی اہم سبب کے بغیر، اجالے کا انتظار کیے بغیر 3:15 بجے وہاں آپ پہنچتا۔ میں کمرے کے بجائے تاریکی میں ڈرائنگ روم کی طرف ہو لیا۔ ہینڈز اپ۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی کرنل کی دبی دبی گراہٹ کے ساتھ ریوالور کی آہنی نال میرے پہلو سے آ لگی۔ اسے جیب میں ڈال لیں، میں نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلطان شاہ واپس آیا ہے۔ اتنی رات گئے۔ ریوالور کی نال ہٹنے کے ساتھ ہی کرنل کی تحیر زدہ آواز سنائی دی اور پھر ڈرائنگ روم روشن ہو گیا۔ اسی کے ساتھ کرنل براہ راست سلطان شاہ سے مخاطب ہو گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہوتی تو اس وقت تم لوگوں کی نیند ہرگز خراب نہ کرتا، وہ مجرمانہ احساس کے ساتھ بولا۔ پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری فیکٹری کو آگ لگا دی گئی ہے۔ وہاں ہر طرف آسمان کو چھو لینے والے شعلے اور کالے دھوئیں کے بادل پھیلے ہوئے ہیں، شاید ہی وہاں کچھ بچ سکے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی وحشی سانڈ نے پوری قوت کے ساتھ میرے سینے پر ٹکر رسید کر دی ہو۔ میری زندگی بھر کی کمائی اور اثاثوں کو برباد کر دیا گیا تھا اور مجھے اپنی غفلت کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ گئی تھی۔ گھر بار سے کاروبار تک میں ہر معاملے میں اصولوں کا قائل تھا۔ میرا گھر پھونک دیا گیا، لیکن جذباتی صدمے سے قطع نظر مجھے کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ گھر کی ایک ایک کیل بیمہ شدہ تھی، مگر فیکٹری کے معاملے میں مجھ سے ناقابل تلافی بھول ہوئی تھی۔ قدرتی آفات سے لے کر روزمرہ کی ٹوٹ پھوٹ تک فیکٹری ہر اعتبار سے بیمہ شدہ تھی، لیکن اپنی طبیعت کی ضد کی وجہ سے میں نے شروع دن سے آگ کے خلاف بیمہ نہیں کرایا تھا، کیونکہ فیکٹری میں استعمال ہونے والے خام مال کی آتش گیر نوعیت کے باعث انشورنس کمپنی اضافی شرح سے پریمیم کی طلبگار تھی، جس کے لیے میں کبھی بھی راضی نہ ہو سکا۔ انشورنس کمپنی کے سیلز آفیسر کی
طرف سے بارہا یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور میں ہر بار شرمندہ تکمیل رہا۔ اس طرح آگ کے خلاف کبھی بھی فیکٹری کا بیمہ نہ ہو سکا۔ جب تنظیم کی طرف سے فیکٹری میں بارودی بریف کیس چھوڑ کر وہاں تباہی لانے کی کوشش کی گئی تو میں نے فوری طور پر آتش زدگی کے خلاف بیمے کا تحفظ لینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر حالات اتنی تیزی کے ساتھ رخ بدلتے چلے گئے کہ میں ایک مرتبہ پھر اس اہم کام کو فراموش کر بیٹھا اور آخرکار آج وہ خبر بد بھی آ ہی گئی۔ میری عبرت ناک معاشی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ میرے دل و دماغ پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ خدا خیر کرے، کرنل کہہ رہا تھا، چلو میں گاڑی نکالتا ہوں۔ نہیں کرنل، میں نے جذبات سے آری کھوکھلی آواز میں کہا، فیکٹری جل گئی جل جائے، لیکن مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنے اثاثوں کے خاکستر ہونے کا تماشا دیکھ سکوں۔ وہاں جا کر میں تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی تو نہ کر سکوں گا۔ اب صبر کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ مکان کے جلنے پر تمہاری یہ کیفیت نہیں ہوئی تھی، آج تم حوصلہ کیوں ہار بیٹھے ہو؟ سلطان شاہ نے میرے قریب آ کر تشفی آمیز لہجے میں سوال کیا۔ آگ کے خلاف فیکٹری کا بیمہ نہیں تھا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور کرنل نے بے اختیار ایک پرشور کرا کے ساتھ اپنا سار دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آگ سے زیادہ بیمہ نہ ہونے کی خبر اس کے لیے صدمے کا باعث ثابت ہوئی تھی، لیکن یہ بات بس ہم تینوں تک محدود رہے گی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کسی چوتھے کو بنک بھی نہ ملنا چاہیے کہ اس بار مجھے کیسی ذک اٹھانا پڑی ہے۔ وہ لوگ بکھلا کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ کرنل غصیلی آواز میں بولا، جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے کرنل، جان مال اور عزت تینوں پر وار کیا جا سکتا ہے، کسی سے تصادم مول لے کر یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ ہم پر گلیل سے گنچے برساتا رہے گا۔ بہرحال اس شکست نے مجھے اندر سے اور مستحکم کر دیا ہے، شاید اب ان کے خلاف میری مہم اور شدت اختیار کر جائے گی۔ جو دل چاہے کر لو، لیکن تم اپنے نقصان کا ازالہ ہرگز نہ کر سکو گے، کرنل نے کہا۔ ازالہ؟ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاید ازالہ بھی ہو سکے۔ اگر ایک بار A2 میری قید میں آ گیا تو میں اس سے منہ مانگی رقم وصول کیے بغیر اسے ذبح نہیں کروں گا۔ شاید وہاں خون ریزی بھی ہوئی ہے، سلطان شاہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آگ لگانے سے پہلے حملہ آوروں نے وہاں مزاحمت کرنے والے 2 چوکیداروں کو بے بس کر کے ہلاک کیا تھا، پھر وہ اپنا مقاصد میں کامیاب ہوئے تھے۔ جو کچھ ہوا ہے اخبارات میں دیکھ لوں گا، میں نے تڑپ کر مضطربانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم لاہور سے یہی خبر بد سنانے کے لیے کراچی تک دوڑے چلے آئے تھے؟ میں شوگر کوئن کے پیچھے 8 بجے کراچی آ گیا تھا، اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن اسے تو تمہارے آدمی اغوا کرنے والے تھے، میں نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ سلطان شاہ میرا مخلص ساتھی تھا، لہذا میرے لہجے کی اس زیادتی کو خاموشی سے سہ گیا اور برا مانے بغیر بولا، اس کے بارے میں ہمارے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ وہ فولادی عورت ہے۔ آسم خان نے اپنے 2 کڑیل دوستوں کے ساتھ ایک ویرانے میں اسے نرگے میں لے لیا تھا، ان میں سے ایک مسلح تھا۔ پہلے تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ خوفزدہ ہو گئی ہے اور آسانی کے ساتھ خود کو بندوا لے گی، پھر جو وہ بجلی کی سی صورت کے ساتھ حرکت میں آئی ہے تو انہیں نہتا کر کے ان پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ ایک کے دل میں گولی اتار دی، دوسرے کی داہنی پسلیاں توڑ دیں، تیسرے کے 2 دانت نکل گئے۔ وہ بمشکل اس سے جان بچا کر فرار ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور رپورٹ درج کرائی ہے کہ 3 افراد نے اسے بے بس کر لیا تھا، پھر اس پر تصرف کے سوال پر وہی آپس میں لڑ مرے، ایک مارا گیا، دوسرا زخمی ہو کر بھاگ نکلا اور تیسرا زخمی ہو کر بھاگنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ پولیس پوری سرگرمی کے ساتھ لاہور میں آسم خان کو تلاش کر رہی ہے اور وہ بوکھلا کر شام ہی کو علاقہ غیر کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ 3 آدمی ایک عورت پر قابو نہ پا سکے، کرنل نے تحیر امیز لہجے میں سوال کیا۔ کاش تمہارا اس سے سامنا ہو سکے، سلطان شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ چھلاوا ہے، چھلاوا۔ آسم خان خود حیران تھا کہ وہ یوں ہوا میں اڑ اڑ کر وار کر رہی تھی جیسے اس کو پر لگ گئے ہوں۔ جوڈو کی زبردست ماہر معلوم ہوتی ہے، پھر وہ کراچی کب چلی آئی؟ میں نے سوال کیا۔ آسم خان سے اس ذلت کی خبر پاتے ہی میں مسلح ہو کر اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک مختصر
کاؤنٹر تھا، ہینڈ بیگ اور بریف کیس لے کر تھوڑی ہی دیر بعد گھر سے نکلی اور سیدھی ایئرپورٹ جا پہنچی۔ پہلے مجھے شبہ ہوا تھا کہ وہ ملک ہی چھوڑ رہی ہے، لیکن ایئرپورٹ پر وہ اندرون ملک پروازوں والے حصے میں نظر آئی۔ میں بڑی دشواری سے اس پرواز پر ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، ورنہ اس وقت لاہور ہی میں پڑا گہری نیند سو رہا ہوتا۔ کراچی میں وہ کہاں مقیم ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ایئرپورٹ ہی کے ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ سامان وہاں ڈالنے کے بعد سے وہ مسلسل شہر میں ایک سے دوسرے مقام تک جاتی رہی ہے۔ میں نے وہ سب ٹھکانے دیکھ لیے ہیں۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ اب سے چند گھنٹے پہلے وہ جیوا ہاؤس کے کھنڈرات میں بھی داخل ہوئی تھی اور وہاں خاصا وقت گزار کر باہر نکلی تھی۔ جیوا ہاؤس؟ میں نے حیرت سے کہا، وہاں وہ کیا کرنے گئی تھی؟ یہی تو میں بھی نہیں سمجھ سکا۔ اس نے بے چارگی کے ساتھ اعتراف کیا، وہاں تو عمارت کے جلے ہوئے ڈھانچے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں تو 2 سپاہی پہرے پر مامور ہیں۔ وہ اگلے حصے میں ہیں۔ شوگر کوئن محتاط انداز میں پیچھے سے داخل ہوئی تھی، جہاں احاطے کی دیوار گرنے سے جا بجا راستے بن گئے ہیں۔ سپاہیوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ دونوں اگلے حصے میں شراب کے نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنظیم کا کوئی کارندہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سرے شام ہی انہیں شراب پہنچا دیتا ہے۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ کھنڈرات باقاعدگی کے ساتھ تنظیم کے استعمال میں ہیں، کرنل نے حیرت کے ساتھ کہا۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، سلطان شاہ نے کہا، لیکن باہر سے وہاں ویرانی کا راج ہی نظر آتا ہے۔ شوگر کوئن 1:30 بجے کھنڈرات سے ایک وزنی پیکٹ سمیت برآمد ہوئی تھی۔ پھر اسی کا تعاقب کرتا ہوا میں تمہاری فیکٹری کی طرف سے گزرا تو وہاں آگ ہی آگ تھی۔ شاید اسے کسی نے آتش زنی کے بارے میں اطلاع دی تھی اور وہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ چند منٹ وہاں رکنے کے بعد وہ واپس اپنے ہوٹل روانہ ہو گئی۔ جیوا ہاؤس سے ایئرپورٹ براہ راست اور نزدیک ہے، جبکہ تمہاری فیکٹری کی آگ دیکھنے کے لیے وہ واپس آئی تھی۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد میں اس وقت تک وہیں رکا رہا جب تک اس کے کمرے کی کھڑکیوں سے روشنی غائب نہ ہو گئی۔ اس کے سونے کا پروگرام دیکھتے ہوئے میں نے ادھر دوڑ لگا دی۔ بس یہ وجہ ہے میرے دیر سے پہنچنے کی۔ جب وہ اس قدر چالاک اور مکار عورت ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اسے اپنے تعاقب کا علم ہو گیا ہو اور وہ تمہیں بلا وجہ شہر میں تھکاتی پھری ہو؟ کرنل پہلی بار سلطان شاہ سے مسلسل شریفانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کے نہ آثار تھے اور نہ کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر اسے تعاقب کا شبہ ہو جاتا تو بآسانی مجھے جل دے کر نکل سکتی تھی، براہ راست ہاتھ ڈال سکتی تھی۔ اسے جیوا ہاؤس سمیت دوسرے ٹھکانے دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان شاہ کے دلائل خاصے وزنی تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسے میری فیکٹری میں لگنے والی آگ سے اتنی دلچسپی کیوں تھی کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ کر محض اس لیے 20-22 میل چلی تاکہ شعلوں کی تباہ کاری اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ کراچی پہنچنے کے بعد وہ کہاں کہاں گئی تھی؟ میں نے پرخیال لہجے میں سوال کیا۔ سب سے پہلے ڈیفنس کے علاقے میں ایک سفارت خانے کے ٹریڈ اتاشی کے گھر گئی تھی، پھر وہاں سے مشہور سیاسی رہنما خان مردان خان کے گھر گئی۔ اس کے بعد صدر کے علاقے میں ایک 5 سٹار ہوٹل میں ایک ادھیڑ عمر سفید فام سے ملی۔ ان دونوں نے ہوٹل کے ڈائننگ روم میں ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد شوگر کوئن نے چند فون کیے، پھر کافی پی کر جیوا ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس سے آگے میں بتا ہی چکا ہوں۔ ان لوگوں نے فیکٹری کو آگ لگا کر مجھے بھاری نقصان پہنچایا تھا اور میرے وجود میں فطری طور پر انتقام کا لاوا ابلنے لگا تھا۔ طبیعت پر ایک عجیب سی بے چینی طاری ہو گئی تھی کہ ان پر فوری طور پر کوئی بھرپور جوابی وار کیا جائے۔ اس سلسلے میں فی الوقت 2 ہی نام میرے سامنے تھے، شوگر کوئن یا موتی دادا۔ شوگر کوئن کے بارے میں سلطان شاہ نے جو کچھ بتایا تھا، اس کی روشنی میں باقاعدہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اس پر ہاتھ ڈالنا اسے ہوشیار کرنے کے مترادف ہوتا، اور موتی دادا مستقبل قریب میں ہونے والے کسی اجتماع کا ایک اہم شریک تھا۔ اسے چھیڑے جانے کی صورت میں نہ صرف احمد کے ذریعے معلومات حاصل ہونے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، بلکہ اس اجتماع کا انعقاد بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا، جہاں میں ان پر بھرپور وار کرنے کی امید لیے بیٹھا تھا۔
یہی کچھ جیوا ہاؤس کے بارے میں بھی درست تھا۔ حامد کی زبان سے پہلی بار میں نے کسی کھنڈر کا تذکرہ سنا تھا اور وہ کافی دماغ سوزی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جیوا ہاؤس کے لیے اب وہ نیا نام استعمال کیا جا رہا تھا۔ سلطان شاہ کے بیان نے اس خیال کی بھرپور تائید کر دی تھی کہ جیوا ہاؤس کی عمارت جل جانے کے باوجود ان لوگوں کے تصرف میں تھی، لیکن یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے یا اسے صرف خاص مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر وہاں نچلے درجے کا کوئی شخص ہاتھ لگ بھی جاتا تو میرے نزدیک وہ کامیابی سے زیادہ ناکامی ہوتی، کیونکہ تنظیم کے بڑے ہوشیار ہو کر جیوا ہاؤس کا استعمال ترک کر دیتے اور میں شہر میں ان کے آخری ٹھکانے کا سراغ بھی کھو بیٹھتا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مرحلے پر میرے لیے جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کی ضرورت تھی، ورنہ میں محنت اور قربانیوں کے بعد تیار کی ہوئی پوری بساط ہی بگاڑ بیٹھتا۔ یوں تو مجھے اس وقت سلطان شاہ کی ضرورت تھی، لیکن اسی کے ساتھ شوگر کوئن کی نگرانی بھی ضروری تھی۔ مجھ پر اس کی اہمیت رفتہ رفتہ واضح ہو رہی تھی اور میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی مرحلے پر اس کے ساتھ بھرپور تصادم ناگزیر ہو جائے گا۔ اب مجھے کچھ اسلحے اور ایک دو ماہر نشانہ بازوں کی ضرورت ہے۔ حامد سے ملنے والی اطلاعات دہرانے کے بعد میں نے سلطان شاہ سے کہا، اس مرحلے پر میں اپنا زیادہ وقت گھر میں رپوش رہ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ باہر کسی سے تصادم ہو گیا تو صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ میں اجالا پھیلتے ہی بندوبست کر دوں گا، اس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ اجالا پھیلنے کے بعد تم شوگر کوئن کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو گے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جو کچھ کرنا ہے ابھی کرو گے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے کمرے میں پڑی سو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد بولا، میں ابھی 2 آدمیوں کا بندوبست کر دوں گا جو صبح 10-11 بجے تک مطلوبہ ہتھیاروں سمیت یہاں آ جائیں گے۔ تم جب تک چاہو انہیں روک سکو گے، لیکن بس یہ خیال رہے کہ وہ دونوں بہت زیادہ بد دماغ ہیں، ان سے کام کے علاوہ کوئی بات نہ کی جائے۔ پروگرام بن جانے کے بعد میں اس کے ساتھ تفصیلات طے کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس بار کرنل بھی مشورے دینے میں پیش تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ اس کے اور سلطان شاہ کے درمیان معاندانہ رویے کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ایک اچھی ٹیم تشکیل پاتی جا رہی تھی۔ احمد نے حسب وعدہ اپنا کام پورا کر دکھایا تھا۔ اس کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق تنظیم کے کارندوں کا مجوزہ اجتماع اسی رات کھنڈرات میں ہونے والا تھا۔ وہ کھنڈرات کے محل وقوع پر کوئی روشنی نہ ڈال سکا تھا، لیکن وہ پہیلی ہم پہلے ہی حل کر چکے تھے۔ 12 بجے سلطان شاہ کے بھیجے ہوئے دونوں آدمی 2 وزنی تھیلوں سمیت آ موجود ہوئے۔ ان کے ہیبت ناک چہروں سے ایک قاتلانہ وحشت ٹپکی پڑ رہی تھی۔ غزالہ کو ان تیاریوں کی سونگن تھی، لہٰذا وہ اپنے جوش اور ہیجان کے باوجود پرسکون نظر آ رہی تھی، لیکن سلمہ بہت پریشان تھی۔ میں نے غزالہ کو تاکید کر دی تھی کہ اسے پیش آنے والے واقعات کی ہوا بھی نہ لگنے دے۔ ان انتظامات سے مطمئن ہو کر میں جہانگیر اور کرنل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ میرے اور جہانگیر کے لیے جیوا ہاؤس کی عمارت اچھی طرح دیکھی بالی تھی، اس لیے پروگرام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ نقشوں وغیرہ کی مدد سے کرنل کو بھی اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سمجھا دیا گیا، لیکن وہ مصر تھا کہ رات میں کارروائی کے آغاز سے بیشتر وہ دن کی روشنی میں ایک بار دور سے اس کھنڈر کا معائنہ کرنا چاہتا ہے تاکہ عین وقت پر کسی غلط فہمی کا امکان باقی نہ رہے۔ مجبوراً میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ 3 بجے سلطان شاہ کا فون آیا اور پتہ چلا کہ شوگر کوئن صبح سے اپنے کمرے ہی میں موجود تھی۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی اس نے کمرے ہی میں طلب کیا تھا۔ میں بھی آج رات کی کارروائی میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ فون پر اس کی خوش آمدانہ آواز ابھری، کام کا وقت آیا تو تم نے مجھے نگرانی پر لگا دیا ہے۔ مجھے آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ آج کہیں نہیں جائے گی۔ کہو تو اسے چھوڑ کر آ جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ اس کا نگاہوں میں رہنا اس مہم سے زیادہ ضروری ہے۔ اس نے خاصا اصرار کیا اور میرے مسلسل انکار پر مایوسانہ انداز میں فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اندھیرا پھیلنے تک گھر بار میں ہر ایک کے اعصاب پر تناؤ سوار تھا۔ حالات کے دائرے میں بہتے ہوئے ہم نے ایک بہت
بہت بڑی کارروائی کا منصوبہ تو بنا لیا تھا، لیکن اس کے انجام کے بارے میں مجھ سمیت کوئی بھی پر یقین نہیں تھا۔ بس سب ہی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ 7 بجے غزالہ نے حسب پروگرام اپنے کمرے میں سلمیٰ کو شطرنج میں الجھا لیا۔ جہانگیر نے پھرتی کے ساتھ میری طرح عامیانہ سا لباس پہنا اور ہم دونوں اپنے لباس میں بے آواز پستول چھپا کر جیوا ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم دونوں کو شروع سے آخر لمحے تک جیوا ہاؤس پہنچنے والے ایک ایک فرد پر نگاہ رکھنا تھی۔ جہانگیر کو عقبی سمت میں مورچہ سنبھالنا تھا اور میں نے اپنے لیے سامنے والا حصہ منتخب کیا تھا جدھر سپاہی مامور تھے۔ اندازہ یہ تھا کہ وہ لوگ آمد و رفت کے لیے ویران عقبی راستے کو ہی ترجیح دیں گے اور سامنے کا راستہ استعمال کرنے سے گریز کریں گے، مگر مجھے مقررہ وقت پر سپاہیوں پر قابو پا کر کھنڈرات میں داخل ہونا تھا تاکہ موقع محل کا جائزہ لے کر کارروائی کے آغاز کا اشارہ دے سکوں۔ اندر گھسنے کے لیے عقبی راستہ اختیار کرنا مخدوش ہو سکتا تھا کیونکہ ادھر ان کے مسلح محافظ ہونے لازمی تھے جو 2 پولیس والوں کی موجودگی کے باعث سامنے آنے سے گریز ہی کرتے۔ جیوا ہاؤس سے کافی فاصلے پر ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ٹیکسی کے چلے جانے کے بعد ہم دونوں نے مختلف راستے اختیار کیے تھے اور جیوا ہاؤس پہنچنے تک اپنا حلیہ مجذوبوں جیسا بنا لیا تھا تاکہ چھپے رہنے کے باوجود اگر ناگہانی طور پر کسی کی نظر پڑ ہی جائے تو ہمیں نظر انداز کرنے پر مجبور ہو جائے۔ میں جیوا ہاؤس کے سیاہ اسیبی کھنڈرات کے سامنے پہنچا تو شام کے گہرے ہوتے ہوئے دھندلکے میں عمارت پر گہری تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ گری ہوئی دیوار سے ذرا دور لان پر دونوں سادہ پوش سپاہی قریبی اسٹریٹ لیمپ کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی شغل میں وقت گزار رہے تھے۔ میں نے اپنے بال بکھیرے ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے ماچس کی تیلی سے فٹ پاتھ کو کریدتا رہا، لیکن وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ہم نے اس قدر قبل از وقت وہاں آنے کا فیصلہ کر کے کوئی عقل مندی نہیں کی تھی۔ میرے ذہن میں وہ خیال نمودار ہونے کے چند ہی منٹ بعد ایک سیاہ کار جیوا ہاؤس سے خاصی دور رکی اور اس میں سے ایک آدمی اتر کر تیز تیز قدموں سے جیوا ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ سمت میں لگی ہوئی اسٹریٹ لائٹس کی ناکافی روشنی میں نے دیکھا کہ آنے والے کے ہاتھ میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی۔ نوبارد جیوا ہاؤس کے سامنے پہنچ کر بلا جھجک لان میں داخل ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے دونوں سپاہی استقبالیہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھے تھے جیسے اب تک اسی کے منتظر رہے ہوں۔ نوبارد نے ہاتھ میں دبی ہوئی چیز ان کے حوالے کی اور چند ثانیوں کے بعد واپس سیاہ کار کی طرف ہو لیا۔ کار ایسی جگہ روکی گئی تھی کہ سپاہیوں کے لیے اسے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ شاید آنے والے نے انہیں یہی تاثر دیا تھا کہ وہ کہیں قرب و جوار سے ٹہلتا ہوا آیا ہے۔ غالباً وہ شخص سپاہیوں کے لیے شراب لایا تھا جس کے بارے میں مجھے سلطان شاہ سے علم ہو چکا تھا۔ دونوں سپاہی شراب کے بارے میں خاصی ندیدے تھے کیونکہ انہوں نے فوراً ہی قدرے اندر سرک کر میں نوشی شروع کر دی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں لہراتے ہوئے جہاں بیٹھے تھے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ غالباً اجتماع کے اہتمام میں ان کی بوتل میں بے ہوشی کی کوئی دوا انجیکٹ کر دی گئی تھی جس نے معدے میں پہنچتے ہی صورت کے ساتھ اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ ان دونوں کے گرنے کے بعد عقبی حصے سے ایک انسانی حبلہ نمودار ہوا جو ان دونوں کے قریب پہنچ کر رک گیا اور انہیں علاج الا کر دیکھنے کے بعد واپس ہو لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ A2 کے ہواری ہم سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے تاکہ مقررہ وقت تک رفتہ رفتہ صورتحال پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں۔ تقریباً 10 بجے مجھے اپنی سمت والی تاریک فٹ پاتھ پر کچھ دور ایک متحرک سایہ نظر آیا تو میں چونک پڑا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور ادھر کیوں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوزیشن میں اسی طرح تبدیلی کر لی کہ خطرے کی صورت میں آنے والے کو پھرتی کے ساتھ اپنے پستول کی زد پر لے لوں۔ جب وہ ہیبلا دبکتا چھپتا قریب پہنچا تو اس کی چال کی بنا پر میں پہچان کر حیران رہ گیا۔ وہ سلطان شاہ تھا۔ ہم دونوں نے تقریباً بیاک وقت ہی ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ تم یہاں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے حیر امیز سرگوشیانہ آواز میں اس سے سوال کیا۔ وہ ابھی عقبی راستے سے اندر داخل ہوئی ہے، وہ ہیجان امیز لہجے میں بولا۔ آخر کار میری دعا قبول ہو ہی گئی، اب میں بھی تمہارا ساتھ دے سکوں گا، باقی
لوگ کہاں ہیں؟ میں ادھر ہوں۔ جہانگیر پچھلے حصے کی نگرانی کر رہا ہے، اس نے تمہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ نہیں، میں کچھ دور ہی رک گیا تھا۔ کرنل اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ کرنل بس تھوڑی دیر میں ان دونوں کو اسلحہ سمیت لاتا ہی ہوگا، ان میں سے ایک کو یہاں اتارے گا، دوسرے کو جہانگیر کے پاس، اور خود دوسری گلی میں گاڑی سمیت ہماری واپسی کا انتظار کرے گا۔ میرے لیے کوئی ہتھیار بھی ہے تمہارے پاس؟ اس نے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا۔ فی الحال صرف ایک بے آواز پستول ہے، چاہو تو یہ رکھ لو۔ میں نے پیشکش کی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ پہلا فائر میرا ہوگا۔ اس نے میرا پستول لینے سے انکار کر دیا اور ہم دونوں موالیوں کے سے انداز میں وہیں بیٹھ کر دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ اس کا خیال تھا کہ تنظیم میں کراچی کے بگڑے ہوئے معاملات کا سختی سے نوٹس لیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس اجلاس میں A2 سے شوگر کوئن تک سب ہی بڑے شرکت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، 11:15 بجے میری کرائے کی کار لمحہ بھر کے لیے فٹ پاتھ کے کنارے لگی اور اگلے ہی لمحے ایک شخص کو اتار کر ہوا ہو گئی۔ اترنے والا میری خفیف سی سیٹی کی آواز سن کر کسی تربیت یافتہ گوریلے کی طرح وزنی تھیلے سمیت اسی طرف چلا آیا۔ لمحہ بے لمحہ وقت سرکتا رہا۔ سلطان شاہ اپنے آدمی کے ساتھ باتوں میں لگ گیا تھا اور میری نگاہیں جیوا ہاؤس کے احاطے پر جمی ہوئی تھی، جہاں سکوت اور ویرانی راج کر رہی تھی۔ میں سڑک عبور کر رہا ہوں۔ 11 بجتے ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور تھیلے میں سے اپنے حصے کا اسلحہ نکالنے لگا۔ تم دونوں ذرا آگے پیچھے ہو کر سڑک عبور کرو گے۔ ہم تینوں گری ہوئی اینٹوں کے ڈھیر کے قریب یکجا ہو کر پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اندر داخل ہوں گے۔ اسٹین گن کو اپنی بغل میں پسلیوں کے ساتھ دبا کر میں نے تیزی کے ساتھ سڑک عبور کی تھی اور مقررہ مقام پر دیوار کے سائے میں رک گیا۔ چند ثانیوں بعد وہ دونوں بھی وہیں آ ملے۔ اس وقت تک اندر سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ ہم تینوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور ہم سینوں کے بل پختہ فٹ پاتھ پر گر گئے اور ایک دوسرے سے قدرے مختلف زاویوں میں گری ہوئی دیوار سے گزر کر جیوا ہاؤس کے لان میں داخل ہو گئے۔ میری نگاہیں عقابی انداز میں ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ مان سالم دیوار کے سائے میں زمین سے کم و بیش 6 فٹ کی بلندی پر خفیف سی سرخ روشنی کا حالہ نمودار ہوا، جس میں انسانی خد و خال جلگ رہے تھے۔ پھر فوراً ہی وہ مدم حالہ معدوم ہو گیا۔ یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ ان لوگوں کا چھوڑا ہوا کوئی محافظ بیکاری سے اکتا کر سایہ دیوار میں ہتھیلی کی اوٹ میں چھپا کر سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ میری اور سلطان شاہ کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا اور ہم نے اس محافظ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس اس کے لیے بے آواز پستول ضرور موجود تھا، لیکن مرتے ہوئے محافظ کی چیخ کو روکنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ خراشوں اور رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر ہم تینوں محتاط اور چکنے انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ اس دوران میں مجھے تاریک احاطے میں تاروں کی چھاؤں میں کم از کم 5 انسانی ہیبلے نظر آئے، جنہیں بآسانی بونا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے انہیں بالکل نظر انداز کر دیا اور آخر کار ہم جلے اور ادڑے ہوئے برآمدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں ایک طرف 2 سائے بے سود پڑے ہوئے تھے۔ سلطان شاہ ان سے قریب تر تھا۔ اس نے اپنی ناک چٹکی میں دبا کر مجھے آگاہ کیا کہ ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ ان دونوں نے چبوترے سے نیچے پوزیشن سنبھال لی اور میں پیٹ کے بل چبوترے کی دیوار سے چپکا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ اگلے چند ثانیوں میں میں برآمدے سے گزر کر راہداری میں داخل ہو چکا تھا۔ جیوا ہاؤس کے سامنے خاصا وقت گزار کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کھلی فضا کے مقابلے میں جلی ہوئی عمارت میں اس قدر گہرا اندھیرا تھا کہ وہاں پوری پلاٹون بھی آزادانہ نقل و حرکت کرتی رہے تو باہر سے اس کا دیکھ لیا جانا ناممکن تھا۔ میں اطمینان سے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں پیش قدمی کے لیے سمت کا تعین کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک مانوس سا کھٹکا ہوا۔ ایک بہت ہلکی کرا سنائی دی اور دمک سی سنائی دی، جیسے کوئی اچانک گرا ہو۔ جس کسی نے بھی وہ بے آواز فائر کیا، اس کا نشانہ بے خطا تھا۔ مبہم سی کرا سے ظاہر ہو گیا تھا کہ گولی براہ راست دل میں پیوست ہوئی تھی اور مرنے والے کو چیخنے کی مہلت تک نہ مل سکی تھی۔ مگر وہ فائر کس نے کیا تھا؟ میرے علاوہ صرف جہانگیر کے پاس بے آواز پستول تھا، لیکن پروگرام کے مطابق اسے جیوا ہاؤس سے دور اپنے مورچے پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ آواز قریب ہی سے
آئی تھی غصے سے میری کانپٹیاں چٹکنے لگیں۔ اگر اس کی عجلت اور بے صبری کا یہی عالم تھا تو وہ ہم سب کو کسی بھی لمحے موت کے منہ میں جھونک سکتا تھا، لیکن اب میں موت کے دانے پر کھڑا ہوا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں جہانگیر کو تلاش کر کے سرزنش کرتا۔ میں سٹین گن سیدھی کر کے جیوا ہاؤس کے کانفرنس ہال کی طرف بے آواز قدموں سے بڑھنے لگا، اور تنظیم میں ہمیشہ سرکشی کا یہی انجام ہوگا۔ چند ثانیوں بعد میرے کانوں میں وہ آواز آئی اور میں سن ہو کر رہ گیا۔ مغربی لبو لہجے میں انگریزی بولنے والی وہ عورت ویرا لائٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی، اور تنظیم میں ہمیشہ سرکشی کا یہی انجام ہوگا۔ اس بار ایک مقامی آواز میں ویرا لائٹ کے الفاظ کا ترجمہ دہرایا گیا تھا، شاید ان لوگوں کے لیے جو اس اجتماع میں شریک تھے لیکن انگریزی سمجھنے سے قاصر تھے۔ ہالٹ! اندھیرے میں میرے قریب سے ابھرنے والی وہ تحکمانہ آواز میرے اعصاب پر بجلی بن کر گری۔ پوری منصوبہ بندی میں یہ نکتہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ تاریخ کھنڈر کے اندر بھی کچھ محافظ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سوچنے سمجھنے کا مرحلہ نہیں تھا۔ لہجہ بھر کے ذہنی تعطل کے بعد میں نے ایک جھٹکے سے سٹین گن سیدھی کی اور بارودی روشنی میں للکارنے والے کا بدن چھلنی ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اندر شور و غل برپا ہو گیا تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ بائیں ہاتھ سے اپنی جیب سے گرنیڈ نکالا اور دانتوں سے اس کی پن کھینچ کر اسے کانفرنس روم کی طرف جانے والی راہداری میں اچھال دیا۔ ہولناک دھماکے سے فرش اور دیواریں لرز اٹھی، عمارت کے کچھ جھلسے ہوئے حصے نیچے آ رہے، اور پھر باہر بھی سٹین گن کا نغماتی طلسم گونجنے لگا جس میں انسانی چیخیں بھی شامل تھیں۔ شاید کھڑکیوں سے کود کر بھاگنے والوں کو جہانگیر اور اس کے ساتھی نے باڑ پر رکھ لیا تھا۔ میں چکنے انداز میں الٹے قدموں پیچھے لوٹنے لگا تاکہ باہر نکل کر بھاگنے والوں کو چن چن کر ختم کر سکوں۔ رک جاؤ ڈینی! اس بار میرے بائیں جانب سے ویرا لائٹ کی سرد اور تحکمانہ آواز گونجی تھی، سٹین گن پھینک دو ورنہ میرا نشانہ بہت سچا ہے، گولی سیدھی دل میں اترے گی۔ باہر 4 سٹین گنیں چل رہی تھیں، دستی بموں کے دھماکے گونج رہے تھے۔ مرنے اور زخمی ہونے والے دشمنوں کی شاید کہیں امان نہیں مل رہی تھی، لیکن میں شوگر کوئن یا ویرا لائٹ کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اپنا حکم دہرانے کی عادی نہیں ہوں۔ اس کی للکارتی ہوئی سرد آواز پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں اترتی چلی گئی اور میں نے سٹین گن فرش پر پھینک دی۔ باہر سے آنے والی فائرنگ کی آوازوں میں سرعت کے ساتھ بھیانک تسلسل پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے حلے میں بکھلا جانے کے بعد A2 اور شوگر کوئن کے ساتھی تیزی کے ساتھ قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ گنوں کے ہولناک شور میں نسبتاً ہلکے قسم کے آتشی اسلحے کے بارودی دھماکے بھی شامل ہو گئے تھے، اور کیوں نہ ہوتے جیوا ہاؤس کے سوختہ کھنڈرات میں وہ کوئی عبادت گزار بندوں کا اجتماع نہیں تھا۔ وہاں بلائے جانے والے سب ہی شہر کے چھٹے ہوئے بدماش، شورا پشت اور منشیات فروش تھے۔ بوکھلاہٹ میں چند ساتھیوں کے ہلاک یا زخمی ہوتے ہی ان سب گاگ مجرموں کو احساس ہو گیا تھا کہ افراتفری میں بھاگ نکلنے کی کوششوں میں وہ سب یکے بعد دیگرے نامعلوم حملہ آوروں کا نشانہ بنتے چلے جائیں گے۔ لہذا غیر طے شدہ حکمت عملی کے باوجود اس بھیڑ کا رد عمل یکساں ہی رہا اور وہ سب بظاہر مقابلے پر جم گئے تھے، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ حملہ آوروں کے عزائم اور تعداد سے لا علمی کی بنا پر وہ زیادہ دیر تک مقابلے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ فائرنگ کی آڑ میں جلد از جلد نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہیں نہ حملہ آوروں کی تعداد کا علم تھا اور نہ عزائم کا، لیکن ان پر یہ بات ضرور واضح ہو گئی تھی کہ عام پولیس فورس سٹین گن وغیرہ سے لیس نہیں ہوتی، لہذا ان کا مقابلہ قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے سے ہرگز نہیں تھا۔ باہر ہولناک تصادم جاری تھا۔ فائرنگ کے شور میں اب کبھی کبھار کسی مرنے یا زخمی ہونے والے کی چیخ بھی سنائی دے جاتی تھی۔ میرے ہاتھوں چھلنی ہونے والا جیوا ہاؤس کے اس تاریک کمرے میں شاید گرتے ہی دم توڑ چکا تھا اور میں شوگر کوئن کے للکارنے اور اپنی سٹین گن فرش پر پھینک چکا تھا۔ اندھیرے میں اس کا تاریک تر ہیبلا مجھ سے ذرا دور ایک جلی ہوئی کھڑکی کے قریب موجود تھا۔ اس کی آنکھیں
آنکھیں رات کی سیاہی میں بلور کی گولیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ پھر ذرا سا غور کرتے ہی مجھ پر واضح ہو گیا کہ اس نے اپنے چہرے پر سیاہ نقاب منڈا ہوا تھا۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تم بیرا لائٹ ہی ہو نا؟ چند ثانیوں کے بعد بوجھل سکوت کے بعد میں نے اپنی آواز میں گفتگی برقرار رکھتے ہوئے بے پروایانہ لہجے میں کہا، غلطی نہ تم کر رہے ہو نہ میں کروں گی۔ اس کی سرد اور تحکمانہ آواز گونجی، اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لو۔ یہ یاد رکھنا کہ میرے ہاتھ میں بھرا ہوا بے آواز پستول ہے جس کی صرف ایک گولی استعمال ہوئی ہے۔ کس خوش نصیب کے حصے میں آئی؟ میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے خوش دلانہ لہجے میں سوال کیا۔ فائر کا کھٹکا اور کسی نے گرنے کی دھمک تو میں نے بھی سنی تھی، کسی کو سرکشی کی سزا دی گئی تھی۔ میں یہ محسوس کر چکا تھا کہ اس وقت وہ مشرق بعید کی پرواز پر ملنے والی شوخ نرم خو اور مہربان ویرا لائٹ نہیں رہی تھی، نہ ہی اس کے لہجے میں لوچ اور مٹھاس رہی تھی۔ اپنے رومانوی مزاج کو یکسر فراموش کر کے اس وقت وہ نیلی آنکھوں والی شفاق قاتلہ بنی ہوئی تھی۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اپنے حکم کی خلاف ورزی پر بے دریغ گولی چلا بیٹھتی۔ بیسیوں نام تھے اس کے لیے، اب وہ بے نام ہو چکا ہے۔ اس کا لہجہ بدستور سرد اور پرسکون تھا۔ میں غلطیوں کو ایک حد تک نظر انداز کر سکتی ہوں، جب کوئی ناقابل برداشت ہو جائے تو اس کا علاج کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں لمحہ بھر کے لیے سکتے میں رہ گیا۔ کیا E2 کو مار دیا تم نے؟ میرے منہ سے بے یقینی کے عالم میں نکلا۔ اس کا سب سے زیادہ معروف نام یہی تھا۔ پہلی بار اس کا لہجہ احتجاجیہ ہو گیا۔ اس کی ذاتی پسند اور ناپسند اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو کر تنظیم کے کاموں میں حرج ہونے لگی تھی۔ تو کیا تنظیم میں تم اس سے بھی اوپر کی حیثیت کی مالک ہو؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ تنظیم میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، سب کسی نہ کسی کے حکم کے تابع ہیں، اور اس وقت میں اس کی نمائندگی کر رہی ہوں جسے A2 اپنی کارکردگی کے لیے جواب دہ تھا۔ لیکن تم تو مجھ سے ایشلے ہاؤس کے نمائندے کے طور پر ملی تھی، تم تنظیم کے مال کی خریدار رہی ہو۔ اب تمہارا یک بیک تنظیم سے تعلق کیسے پیدا ہو گیا؟ میرے لیے تو ہمیشہ سے A2 ہی تنظیم کا اعلیٰ ترین دماغ تھا، جو سب کا حاکم تھا لیکن خود کسی کا محکوم نہیں۔ بڑے کھیلوں میں ایسے سراب قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔ پہلی بار اس کی تلخ سی ہنسی کی آواز ابری۔ وہ واقعی بہت نڈر اور بے باک عورت تھی کہ باہر بارودی آگ کی برسات سے بے پرواہ مسکرانے یا ہنسنے پر قادر تھی۔ اپنے نرم اور حسین ہاتھوں سے ایک قتل کا ارتکاب کرنے کے باوجود یوں مطمئن اور پرسکون تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تمہارے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مقامی نہیں بلکہ کوئی بین الاقوامی تنظیم ہے، اور شاید تمہیں باہر سے A2 کی گوشمالی کے مشن پر ہی بھیجا گیا ہے۔ یہ بھی ایک سراب ہے۔ میں حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ اس بار بالکل صاف اور شائستہ لہجے میں اردو میں گویا ہوئی تھی۔ صرف گوری چمڑی کی بنا پر تم کسی کی قومیت کا تعین نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری زبان مقامی لب و لہجے میں بولنے پر قادر ہوں۔ پھر اندر ہونے والے اجلاس میں مترجم کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ میں ان لوگوں کی طبی خواہشات اور بے لاگ آرا جاننا چاہتی تھی۔ وہ اردو میں کہہ رہی تھی، آج کا اجلاس بہت اہم اور خاصا طویل ہوتا، جس میں شرکاء کو ایک مرحلے پر آزادانہ تبادلہ خیال کا موقع دیا جاتا، اور وہ مجھے اردو سے نابلد سمجھتے ہوئے مقامی زبان میں آزادانہ طور پر اپنی بات شروع کر دیتے۔ یوں مجھے ان کے شکوک و شبہات سے واقفیت حاصل ہو جاتی۔ پھر ایشلے ہاؤس والے معاملے میں میرے ساتھ اردو سے لا علمی ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ہرگز ایسی کوشش نہیں کی۔ تم شروع سے آخر تک مجھ سے انگریزی ہی میں بات کرتے رہے، اردو میں بولتے تو میں تمہیں مایوس نہ کرتی۔ میرے لیے تو وہ سب ایک دلچسپ کھیل تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہاں کی تنظیم ایشلے ہاؤس کی ہی ایک ذیلی شاخ ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ان بکھیڑوں میں نہ الجھو۔ وہ خشک لہجے میں بولی، تم روئے زمین پر کہیں بھی ایشلے ہاؤس کا وجود دریافت نہ کر سکو گے۔ وہ کوئی سودا نہیں تھا بلکہ تمہاری صلاحیتوں کا ایک امتحان تھا جس میں تم پورے اترے تھے، ورنہ آج اس قابل نہ ہو پاتے کہ گھر کے بیدی بننے کے بعد ہمارے ساتھ محاذ آرائی پر تل جاتے۔ تم نے تنظیم کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ میں چونک پڑا۔ ظاہر وہ مجھ پر بھرا ہوا پستول تانے کھڑی تھی۔ باہر پورے زور و شور سے گولیوں کا خون ریز تبادلہ ہو رہا تھا، اور کسی بھی لمحے کوئی بٹکی ہوئی باڑ کسی کھلے ہوئے حصے
حصے سے ادھر بھی آ سکتی تھی، ایسی صورت میں اسے اپنی سلامتی کی فکر ہونا چاہیے تھی۔ وہ میری بے خبری میں وہاں پہنچی تھی۔ وہ لوگ مجھ سے جس حد تک نالاں تھے اس کا اظہار پچھلے دنوں بار بار ہوتا رہا تھا۔ A2 اور اس کے حواری میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، لیکن میرے ستارے ساتھ دے رہے تھے کہ میرے خلاف سارے قاتلانہ حملے بری طرح ناکام ہوئے تھے۔ ان حالات میں ویرا لائٹ کا فطری رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے جیسے ہی مجھے پہچان لیا تھا للکار کر مجھے ہوشیار کیے بغیر ختم کر دیتی، لیکن اس نے نہ صرف مجھے کور کر کے للکارا بلکہ اب خاصی کھل کر باتیں بھی کر رہی تھی۔ میں اس کے رویے کے بارے میں الجھن میں مبتلا تھا کہ مجھے ختم کر کے خود بھاگ نکلنے کے بجائے وہ مجھ پر وقت کیوں برباد کر رہی تھی۔ پھر آخر میں اس نے مجھے یہ بھی جتا دیا کہ میں نے تنظیم کو خاصا نقصان پہنچایا ہے، لیکن پھر بھی پستول کے ٹریگر پر اس کی انگلی ساکت ہی رہی تھی۔ شاید اس کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ موجود تھا۔ میں نے سوچا اور پھر کلا بازی کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ سارا تجزیہ چند ثانیوں میں کر ڈالا اور کسی غیر معمولی توقف کے بغیر بولا، مجھے زبردستی تصادم کی راہ پر دھکیلا گیا ہے۔ میرے سامنے کوئی انتخاب نہیں رہ گیا تھا۔ زندہ رہنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لاتا تو مقامی قیادت یا دوسرے الفاظ میں A2 کسی بے رحم قصاب کی طرح مجھے ذبح کر ڈالتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے میری ذات سے اچانک کیا اناد ہو گیا تھا۔ وہ کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، اس کا قصور یہی تھا کہ اس نے تمہاری ذات کو اپنی انا کا معاملہ بنا لیا تھا۔ تنظیم کے اہم ترین معاملات کو نظر انداز کر کے کسی اجرتی قاتل کی طرح ملک بھر میں تمہاری بو سونگتا پھر رہا تھا۔ اسے 2 بار وارننگ دی گئی لیکن اس کے سر سے تمہاری دشمنی کا بھوت نہیں اترا اور مجھے مجبوراً معاملات میں دخل انداز ہونا پڑا۔ وہ پورے جوش سے میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا تھا۔ میری کلا بازی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ مجھے اس کے لب و لہجے سے مصالحت کی خواہش جھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آج تک یہی نہیں سمجھ سکا کہ وہ اچانک میرے خون کا پیاسا کیوں ہو گیا تھا۔ میں نے مزید ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، اگر وہ مجھے میرا قصور بتا کر جواب طلب کرتا تو شاید میں اسے مطمئن کر دیتا، لیکن وہ یک طرفہ طور پر میرے خلاف محاذ آرا ہو گیا اور مجھے مدافعت میں اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہونا پڑ گیا۔ اب اتنے بھی معصوم نہ بنو، اس کی طنزیہ آواز ابھری۔ اپنا قصور تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ کون تھی جس نے لاہور میں ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے دفتر میں ملازمت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی؟ میری منگیتر، میں نے بلا توقف جواب دیا۔ وہ ایک معزز گھرانے کی تعلیم یافتہ اور روشن خیال لڑکی ہے۔ میری ذات کے شہر میں گرفتار ہونے کے باوجود اسے اپنے خاندان کی نیک نامی عزیز ہے۔ وہ میری وقت بے وقت کی پراسرار نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی طرف سے شبہات کا شکار تھی۔ میں پلاسٹک فیکٹری کے مالک و مختار کی حیثیت سے ان سرگرمیوں کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں نے اسے بتایا کہ میں ایشین سینڈیکیٹ کا سیلز آفیسر ہوں اور دفتری کاموں کے لیے اکثر بے وقت بھی مصروف رہنا پڑتا ہے، مگر وہ مطمئن نہیں ہو سکی۔ کوئی معقول ملازمت ایسی نہیں ہو سکتی کہ آدمی محبوبہ یا منگیتر سے ملاقات مختصر کر کے رات کے 12 بجے کہیں چل دے۔ اس نے ایشین سینڈیکیٹ کے بارے میں جاننے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے بھرپور تعاون کی پیشکش کر دی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایشین سینڈیکیٹ کا ظاہری کاروبار معقول اور قانونی ہوگا، لہذا جب اس نے اپنی مہم جو طبیعت کے پیش نظر کچھ دنوں کے لیے سینڈیکیٹ میں نوکری کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تو میں اسے اپنے ساتھ لاہور لے جانے پر آمادہ ہو گیا، لیکن سینڈیکیٹ کے دفتر میں انٹرویو سے واپسی پر کچھ نامعلوم لوگوں نے اسے اٹھا لے جانے کی ناکام کوشش کی۔ میں نے اسے اغوا ہونے سے تو بچا لیا، لیکن اب وہ بھڑک گئی ہے۔ اب میرے ساتھ شادی کی بات کرنا تو درکنار، میری صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ میں نے وہ فل بدی کہانی کہیں رکے یا جھجکے بغیر اس قدر روانی کے ساتھ بیان کی کہ غالباً ویرا میرے جھانسے میں آ گئی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اس کی آواز پر خیال تھی۔ ایک لڑکی، میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نہیں چاہوں گا کہ میرے ساتھ وہ بھی تمہارے سامنے ہاتھ اٹھائے پستول کی زد میں پر کھڑی ہو۔ تم سے گفتگو کے بعد میرا اندازہ ہے کہ ہم مصالحت کی طرف پیش قدمی
آدمی کر سکتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، میرے بارے میں اس کا اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ مصالحت اس بار میری ہنسی احتجاجیہ تھی۔ بڑا سنگین مذاق کرتی ہو تم بھی۔ باہر ہمارے آدمی ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہو رہے ہیں، شاید اب تک 2-4 بھی مر بھی چکے ہوں۔ تمہارے ایک محافظ کا چھلنی بدن تو اسی چھت کے نیچے پڑا ہوا ہے اور تم مجھے مصالحت کا بہلاوا دے رہی ہو۔ آخر تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ انہیں یوں ہی کتوں کی طرح لڑتا چھوڑ کر ہم یہاں سے نکل چلیں گے؟ یہ تو سب شطرنج کے پیادے ہیں، پیدا ہی پیٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک ان میں سے کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ آج کا اجلاس بہت اہم تھا۔ اس کے سرد اور بے رحمانہ رویے پر میں لمحے بھر کے لیے اکلا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ آنے والے بھی اہم لوگ رہے ہوں گے۔ جو اہم ترین تھا وہ میرے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ مضحکہ اڑانے کے انداز میں بولی، لڑنے والوں میں جو اہم کہلانے کے مستحق ہوں گے وہ ہر صورت میں لڑتے بڑھتے زندہ نکل جائیں گے۔ جو بے وقت مہرے ہیں وہ بھوکے بیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچ کھائیں گے۔ تم لڑکی کا سراغ نہیں دیتے تو نہ دو، لیکن تم کو پورے وثوق سے کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہاری راہ پر لگی ہوئی کوئی سرکاری جاسوسہ نہیں ہے۔ اس کا گھرانہ مشہور اور بہت معزز ہے۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ بولا، وہ تو لڑکی ہی کچھ سنکی ہے، ورنہ اس کے لیے تو شہر میں بہتیرے امیدوار پیدا ہو سکتے ہیں۔ نہ جانے اسے مجھ میں کیا نظر آ گیا ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ تم پر مر مٹی ہے لیکن تمہیں اس سے کوئی خاص رغبت نہیں ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ رغبت نہ ہوتی تو میں تمہارے پہلے ہی سوال پر اس کا پورا شجرہ اور ٹھکانہ بتا بیٹھا ہوتا۔ وہ روٹھ ضرور گئی ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میں اسے منا لوں گا۔ ویسے رغبت تو مجھے تم سے بھی ہے۔ ٹوکیو میں جو شب و روز میں نے تمہارے ساتھ گزارے وہ میرے دل میں ایک پھانس بن کر رہ گئے ہیں۔ کئی بار دل چاہا کہ ادھر دوڑ لگا دوں، شاید کہیں تم سے ملاقات ہو ہی جائے۔ شٹ اپ، وہ سرد لہجے میں گرائی۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری کسی کشش یا کوشش کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میرے لیے مرد کی ذات ایک کھلونے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کھلونے سے کھیلتے رہو، دل بھر جائے تو اسے بھول جاؤ، موڈ ہو تو اسے تروڑ مروڑ بھی سکتے ہو۔ A2 کو دل میں گولی اترنے کے باعث چیخنے کی مہلت بھی نہ مل سکی، ورنہ وہ مجھ سے ضرور شکوہ کرتا۔ وہ بس میری آواز پہچانتا تھا اور کئی بار اندھیری خلوتوں میں میری صورت دیکھے بغیر اپنی شوگر کوئین کے تلوے چاٹتا رہا تھا۔ لہذا جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ ماضی کے کسی حوالے سے تم کچھ حاصل نہ کر سکو گے۔ اس معاملے میں میں اپنی مرضی اور پسند پر چلنے کی عادی ہوں۔ باہر فائرنگ کا تسلسل دھیما پڑتا جا رہا تھا۔ شوگر کوئن کے کچھ جانسار یا تو مر چکے تھے یا فائرنگ کی آڑ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ میرے کان مسلسل باہر کی آوازوں پر جمے ہوئے تھے۔ باہر وقفے سے 4 سٹین گنیں برابر چل رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ میرے ساتھی اس وقت تک بخیر و عافیت تھے، اور اگر ان میں سے کوئی زخمی ہوا بھی تھا تو زخم اس قدر معمولی تھے کہ فائرنگ میں حارج نہیں ہو رہے تھے، جبکہ ریوالوروں، پستولوں اور رائفلوں کا شور بہت کم رہ گیا تھا۔ شاید وہ ویرا لائٹ درست ہی کہہ رہی تھی کہ جو اہم تھے وہ لڑتے بڑھتے زندہ سلامت نکل گئے تھے، اور جو پیادے تھے وہ موت کے انتظار میں اپنے مورچوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔ لیکن اس کی دوسری بات اتنی درست نہیں تھی۔ اس نے بڑی آسانی کے ساتھ کھلونوں کا فلسفہ بیان کر دیا تھا، لیکن وہ بس بے جان کھلونوں تک ہی محدود درست تھا۔ جب کھیل اور کھلاڑی دونوں جیتے جاگتے باشعور وجود کے مالک ہوں تو ان میں سے کسی ایک کی برتری دوسرے کے منصب میں قابل ذکر تبدیلی نہیں لا سکتی۔ کھلاڑی حاکم ہو یا محکوم، کھلاڑی ہی رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے خربوزہ ہوتا ہے اور چھری۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان میں سے کون کس پر گرتا ہے۔ دار تیز ہو تو نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلتا ہے، لیکن اس مرحلے پر میں نے ویرا لائٹ کی خوش فہمی رفع کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ مسلح تھی اور میری اسٹین گن ایک شکار کو نگلنے کے بعد میرے قدموں میں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ کچھ حاصل کر بھی لیا تو بے سود ہوگا۔ میں نے اس کی گراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بے پروایانہ لہجے میں کہا، کلش کچھ اور بڑھ جائے گی، کیونکہ ایسے سب رشتے وقتی ہوتے ہیں، پسند مرضی اور موڈ کے تابع ہوتے ہیں، کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا۔ بس اسی لیے میں اس لڑکی کی طرف جھکتا چلا گیا، کیونکہ وہاں پسند کے ساتھ ایک امکان حق
حق پیدا ہونے کا بھی تھا۔ حق کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مضاحکہ اڑانے والے لہجے میں بولی، حق تو جو ہے سو ہے اور اپنی جگہ اٹل ہے۔ ہاں، نور الحق، عین الحق اور عبد الحق ضرور پیدا کیے اور مارے جا سکتے ہیں۔ ارے رے، میں نے تحیر زدہ لہجے میں کہا، تم تو بہت ثقیل اردو بول دیتی ہو۔ اردو ہی نہیں، میں 13 زبانیں مقامی لب و لہجے میں با محاورہ بول سکتی ہوں۔ اور بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی، جیسے کچھ سننے کی کوشش کر رہی ہو، اور میں نے بھی خدا پر کان جما دیے۔ چند ہی ثانیوں بعد میں وہ آواز سننے میں کامیاب ہو گیا۔ ہوا کے دوش پر کسی سائرن کی آواز ڈوبتی ابھرتی لمحہ بے لمحہ قریب تر آتی جا رہی تھی، اور میرے قیاس کے مطابق وہ کسی پولیس کار کے سائرن کی آواز تھی۔ گو وہاں گہرا اندھیرا تھا، لیکن میں نے گردن ہلائے بغیر کن اکھیوں سے ویرا لائٹ کی طرف دیکھا تو وہ دم سادے فضا میں ڈوبنے اور ابھرنے والی آواز کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے بے آواز پستول کی نال غیر ارادی طور پر فرش کی طرف جھک گئی تھی۔ میرے لیے صورتحال کو تبدیل کرنے کا وہ نادر موقع تھا۔ میں نے پنجوں پر اپنا وزن تول کر ویرا لائٹ پر چھلانگ لگا دی، لیکن اس نے کسی چھلاوے کی طرح اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود پر ہر طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہوں۔ وہ اپنے سبک جسم کی لچک سے فائدہ اٹھا کر بہت صفائی کے ساتھ میری زد سے نکل گئی، اور میں نشانہ خطا ہونے کی بنا پر اپنے زور میں لڑکھڑاتا ہوا دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ میں سنبھل کر پلٹا تو وہ بجلی کسی صورت کے ساتھ گھومی تھی اور کسی ہلکے سے پرندے کی طرح فضا میں اڑتی ہوئی مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی۔ مجھے مہلت ہی نہ مل سکی کہ میں اس کی زد سے بچنے کی کوشش کرتا، اور اس کی دونوں لاتیں پوری قوت کے ساتھ میرے سینے پر آ پڑی۔ میرے لیے قدموں پر کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ میں سنبھل کر اٹھ ہی رہا تھا کہ میری گردن پر کراٹے کا ایک زوردار ہاتھ پڑا، اور میں بس جلا کر رہ گیا۔ اسے دیکھ کر اور اس کی آواز پہچان کر میرے ذہن میں اس کا وہی نرم و نازک اور سراپا راحت تصور بیدار ہو گیا تھا جس سے ٹوکیو میں میرا واسطہ پڑا تھا، اور اس کی جنگجوئی کے بارے میں سلطان شاہ کی فراہم کی ہوئی اطلاعات عارضی طور پر ذہن کے کسی گوشے میں جا سوئی تھیں، جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔